السلام علیکم عزیز طلباء، لیکچر نمبر 18 ہے بدھ کے دن کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کیا شروع کیا ہوا تھا بیٹا؟ ہم نے ایک کہانی شروع کی ہوئی تھی جس کا نام تھا حکایات رومی۔ کہانی حکایات رومی سے مراد ہے یہاں وہ چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جن سے سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ انسان وقتی فائدے کے لیے اپنے لیے غلط فیصلے کرتا ہے جس کا اس کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اصل مرکزی خیال یہ ہے۔ اور پوری کہانی یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جس نے دو جانور پال رکھے تھے، ایک کتا اور ایک مرغ، اور وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے، تو اس لیے یہ تو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور خلافت کا، یعنی نبوت کا، یہ جب وہ نبی تھے تو ان سے جا کے دعا کرواتا ہے، تو پہلے انہیں پسند فرماتے ہیں لیکن بعد میں وہ اس کی اجازت اس کو دے دیتے ہیں، بار بار کہنے اصرار کرنے پر کہ تم اپنے جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے۔ ایک دن ناشتے کے وقت وہ دسترخوان پر کھانا رکھا ہوتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا نیچے گرتا ہے، تو مرغ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کتا کہتا ہے کہ مجھے دے دو، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم بہت کچھ کھائے، انسان تو گھوڑا کھاتے نہیں ہیں، تمہیں بہت کچھ کھانے کو ملے گا، بڑی عیش ہوگی تمہاری۔ مالک کی بات سمجھ جاتا ہے اور وہ جا کے گھوڑا بیچ دیتا ہے اور وہ دوسرے مالک کے پاس جا کر مر جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ لقمہ گرتا ہے تو مرغ اٹھا لیتا ہے، تو وہ کتا اس کہتا ہے تم تو بہت باتیں بناتے ہو، جھوٹی باتیں مجھے کہتے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، مالک کا گھوڑا تو نہیں مرا۔ انہوں نے کہا مرا ہے لیکن دوسرے مالک کے پاس جا کر۔ اب وہ کہتا ہے کہ اونٹ مر جائے گا اور بہت کچھ کھانے کو تمہیں ملے گا، لیکن وہ پھر مالک اونٹ کو بھی جا کر بیچ دیتا ہے۔ تیسرے واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالک کا غلام جو تھا وہ مر جائے گا تو وہی اس کے ورثہ جو ہیں بہت اچھا کھانا دیں گے، لیکن وہ مالک غلام کو جا کے فروخت کر دیتا ہے اور مالی نقصان سے تو بچ جاتا ہے۔ یہ جو نقصان تھا وہ اس کی جسم کی زکوٰۃ تھی، صدقہ تھا، یعنی یہ وقتی نقصان اس کی زندگی بچانے کے لیے تھا، لیکن وہ آخر میں کیا ہوتا ہے، آخری وہ مرغ جو ہے کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مالی نقصان سے تو بچا لیا لیکن یہ اب خود دنیا سے چلا جائے گا کیونکہ یہ چیزیں اس کے جسم کا صدقہ تھیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ میری جان بچائے، تو وہ اسے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم تو جو ہو بہت اپنے آپ کو نقصان سے بچانے قابل ہو گئے ہو، تو اب اپنے آپ کو بھی، اپنی جان کو بھی بچا لو نا۔ لیکن اس وہاں طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اس کی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اس کی وفات ہو۔ لیکن اس قصے میں وہی مرکزی خیال یہی ہے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، ہم اپنے مفادات کی خاطر وقتی طور پر غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا کوشچن نمبر 1 ہے، اس کا پارٹ نمبر 1 میں پڑھ رہی ہوں۔ جانوروں کے مالک کو کس بات کی خواہش تھی؟ زبان جاننے کی نا۔ جانوروں کے مالک کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکے اور یہ جان سکے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہی خواہش تھی نا، میں نے بتایا آپ کو۔ جانوروں کی زبان جاننے سے مالک نے کیا فوائد حاصل کیے؟ مالی فوائد تو حاصل کیے تھے نا۔ جانوروں کی زبان جاننے سے مالک نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ وہ وقتی طور پر تو مالی نقصان سے بچ گیا۔ یہی فائدہ ہوا تھا نا، وقتی طور پر تو مالی نقصان سے بچ گیا تھا۔ جانوروں کی زبان جان کر اپنی موت کے بارے میں سن کر اسے کیا احساس ہوا تھا؟ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، جب انسان اپنی مرضی کا تھا تو نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ میں پڑھنے لگی ہوں، سنیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں عطا کرتا ہے نا اس کے پیچھے کچھ حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ جو چیز اللہ نہیں عطا کر رہا ہو سکتا ہے ہمارے لیے نقصان دہ، ہم تو خواہش کر رہے ہیں لیکن ممکن ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتا۔
جانوروں کی زبان جان کر اور اپنی موت کے بارے میں سن کر اسے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، اس نے نقصان اٹھایا نا، یہ وقتی جو فائدہ ہوا مالی، یہ اس کی اصل میں جان کا صدقہ تھے۔ اللہ حافظ بیٹا، یہ کام کر لیں۔